اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الصاغین و خیر الناصرین و معین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ و سورہ حمد، جس کے متعلق پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر 4 الفاظ ہیں، ایک اسم، ایک اللہ، اور 2 الفاظ خدا و تعالی کی صفات کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، ایک الرحمن، دوسرا رحیم۔ اس کے متعلق 5 نکات خلاصتاً پہلے درس میں آپ کو بیان کیا، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور پیغام مختصر وہ بیان کیا آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد یہ عرض کیا کہ خدا کے نام سے ہی ہر کام کی شروعات ہونی چاہیے، اور اس کا پس منظر اور اس کی تاریخ ایک بیان کی کہ پرانے زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگ جس چیز کو بھی شروع کرتے تھے یا کوئی چیز بناتے تھے تو ایک ایسی چیز کے نام سے شروع کرتے تھے جو ان کو زیادہ پسند تھی یا ان سے محبت ہوتی تھی، یا جو ہے وہ معزز تھی، عزیز چیز تھی۔ تو ہم اس کو ابھی عبارت میں پڑھتے ہیں، تھوڑی سی اس کے اندر وضاحت بھی ہے۔ عربی عبارت ہے، میں عربی پڑھوں گا، ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور تھوڑی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا۔ بیان قول ہی تعالی، یہ المیزان ہے، علامہ طباطبائی کی مشہور تفسیر، اس کی عبارت ہے عربی میں۔ قول ہی تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ قول، یہ کہنا خدا کا، الناس ربما یعملون عملا او یبتدعون یا یبتدعون فی عمل ویقرنونہ باسم عزیز من عزتہم وکبیر من کبرائہم۔ کہتے ہیں لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کام کو کرتے ہیں، کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، شروع کرتے ہیں، وہ عمل چاہے انسان عملی طور پر کر رہا ہو یا کسی چیز کا آغاز کر رہا ہو یا کسی چیز کو پڑھ رہا ہو، جو بھی کرتے ہیں تو ایک عزیز نام کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں، جو عزت والا نام ان کی نظر میں ہوتا ہے اسی کے نام سے اس کو کیا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ عزتہم او کبیر من کبرائہم، یا کوئی بڑا ان میں سے ہوتا ہے، ان بڑوں میں سے کسی ایک بڑے کے نام سے اس کو کیا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو سارا بتایا تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ ایسے کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی تھی کہ ایسا کرتے کیوں تھے، کس وجہ سے کرتے تھے۔ اب وہ وجہ یہاں پر لِيَكُونَ عَمَلُهُمْ ذَاكَ مُبَارَكًا بِذَلِكَ مُسْتَشْرِفًا، اس لیے تاکہ ان کا یہ عمل مبارک ہو جائے، ان کے عمل میں کیا ہو جائے، برکت آ جائے۔ ان کے عمل میں اگر کسی بڑے کے نام سے کر رہے ہیں تو اس کے صدقے میں برکت آ جائے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی عزت والے کے نام سے کر رہے ہیں تو اس کے صدقے میں بھی کیا آ جائے، برکت اور عزت آ جائے۔ او مستشرفاً، یا شرافت آ جائے، یا اس کی شرافت اور اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کے نام سے اس کام کو کیا کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ او لیکون ذکر یذکرہم بھی، یا اس لیے کام شروع کر رہے ہیں اس کے نام سے
تاکہ ہمیشہ یہ ہماری یاد میں رہے، ہمیشہ یہ ذہن میں رہے، ہماری ہمیشہ ہماری یاداشت میں رہے، تاکہ ہم اس کو بھول نہ سکیں۔ کوئی ایسا کام ہوتا ہے نا، مطلب اس کے نام سے اس چیز کو شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا کبھی بھی ہم اس کو بھول نہ سکیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ عموماً یہ جو ہمارے عزیز ہیں کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں، کبھی شلوار بھول جاتے ہیں، کبھی قمیص بھول جاتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز بھول جاتے ہیں۔ یہ سے ہر ایک کی جو ہے نا ایک ہوتی ہے کمزوری۔ انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، ادھر سے ارادہ کرتا ہے کہ میں آل لینے جا رہا ہوں، وہاں سے جو ہے نا پیٹرول لے کر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی بھولنے کی وجہ سے اب اس جو بھولنے کی چیز ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان چاہتا ہے کہ یہ کبھی نہ بھولیں، مجھے ہمیشہ یاد رہے۔ مثلا اس کا والد صاحب فوت ہو گیا، عالم دین تھا، بڑا جو ہے یا اس کے نزدیک بے شک ایسے کنا کوجا بندہ تھا، گدلا سدلا بندہ تھا، کوئی پڑھا ہوا نہیں تھا، ان پڑھ بندہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو کام کوئی بھی کام شروع کر رہا ہے چاہتا ہے میں والد کے نام سے شروع کروں۔ اب لوگ اس سے کہیں گے بھائی یہ تو کوئی اتنا عزت والا نہیں ہے، اتنا برکت والا تو نہیں ہے، اتنا عزیز تو نہیں ہے، اتنا بڑا بندہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے نام سے اپنے والد کے نام سے کیا کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ ہوش میں ہو نا؟ ہاں، شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا کہتا ہے، اس وجہ سے شروع کر رہا ہوں اس کے اپنے ابے کے نام سے، اپنے ابو کے نام سے، تاکہ یہ کبھی بھی مجھے بھول نہ سکے، ہمیشہ یاد رہے، میں اس کو بھول نہ سکوں، ہمیشہ یاد رہے۔ اور اس کے نام اس نام سے بالآخر مجھے یاد تو رہے گا، کم از کم اس کے اوپر فاتحہ تو پڑھتا رہوں گا، ورنہ تو بھول ہی جائے گا نا۔ قبر پر بھی نہیں جاؤں گا۔ کتنی قبر ہیں جو انسان نہیں جاتے قبروں پر، کتنے لوگ ہیں جن کے قبروں پر انسان جاتے ہی نہیں ہیں، اصلا ان کو یاد ہی نہیں کرتے، ہاں عید کے دن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے لِيَكُونَ ذِكْرَى يَذْكُرُهُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذکر کے ذریعے سے اس کا تذکرہ ہوتا رہے، جاری رہے، سائر رہے۔ ان چیزوں میں سے جو چیز ہمارے ائمہ اہل بیت نے ذکر کی ہے کہ آپ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ عمل انجام کیوں نہیں دیتے؟ تو کس نے پوچھا، مولا کیا کریں؟ کہ مصافحہ کریں۔ کیا کریں؟ مصافحہ، ہاتھ ملایا کریں، معانقہ کیا کریں، گلے لگایا کریں، ملا کریں آپس میں۔ تو مولا اس سے کیا ہوگا؟ مولا نے فرمایا فَأَحْيَاءُ أَمْرِنَا، اس سے ہمارا امر امامت زندہ ہوگا۔ مولا یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ جب ملو گے، بات کرو گے، بیٹھو گے، بالآخر تعارف ہوگا، ایک دوسرے سے پوچھو گے کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ اچھا آپ کہاں کے رہنے ہو؟ فلاں کے رہنے والا ہوں۔ اچھا کیا کرتے ہو؟ یہ کام کرتا ہوں۔ اچھا کبھی جو ہے وہ قرآن پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں پڑھا ہے۔ یہ ذکر میں بالآخر اہل بیت کا ذکر آ جائے گا۔ اچھا کس کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ میں بھی تو اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اسی طرح سے امام فرماتے ہیں بالآخر آپ ہمارے اس ذکر میں آئیں گے اور اس سے ہمارا ذکر زندہ ہوگا، ہمارا امر زندہ ہوگا، ہمارے اس کی بات ہوگی، اہل بیت کی بات ہوگی، امامت کی بات ہوگی، ولایت کی بات ہوگی، اس سے جو ہے نا یاد باقی رہے گی۔ ائمہ اہل بیت نے یہ کیا کہ جگہ جگہ پر کربلا کا ذکر کیوں کروایا؟ جگہ جگہ پر کروایا، مجلسیں کروائیں۔ بی بی زینب نے یزید کی دربار میں مجلس کروائی، پہلی پر مجلس وہاں کروائی، کیوں کروائی؟ تاکہ یہ بھولے نہیں، تاکہ یہ لوگوں کو یاد رہے۔ اور ایک بندے کو نہیں، ہر نسل کو، ہر انسان کو، جو بندہ پیدا ہو اس کو یاد ہو، دشمن کو بھی یاد ہو، ماننے والے کو بھی یاد ہو، جو مخالف نہیں مانتے اس کو بھی یاد ہو۔ اتنا عام ہو گیا کہ یزید کا بچہ جو اسے ڈرتا ہے اس کو بھی آج یاد ہے کہ حسین کا ذکر کب۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی جو اصلاً اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ بھی ان کے سامنے بھی جلوس گزر رہا ہوتا ہے، یا حسین کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی، یعنی تاکہ یہ قیامت تک یاد رہے،
ان کو بتاتے رہے کہ یہ جو حسین ہے نا یہ اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بزرگ اور انسان عام انسان ایسے کام کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس چیز کے ذریعے اس کے اوپر یہ لگاتے ہیں مسجد. خاکہ شپار کبھی مولا حسین کا نام لکھا ہوتا ہے, کبھی غازی عباس کا نام لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نقش و نگار کرنے والے کیوں کرتے ہیں اس طرح سے کہ ایک سجدے گاہ پر نام لکھ لیتے ہیں, ایک معصوم کا, امام کا, کسی پاک کی ہستی کا, کیوں لکھ لیتے ہیں؟ تاکہ یہ جو بندہ ہے نماز پڑھے گا, بالآخر سجدے گاہ کو اٹھائے گا, سجدہ کرے گا, جب دعا پڑھے گا اس کے سامنے سجدے گاہ کے سامنے مولا حسین کا نام آئے گا, بالآخر اس کو یاد کرے گا, اس کا واسطہ دے گا خدا کو, اے پروردگار آپ کو واسطہ ہے حسین کا, میری دعا قبول فرما, آپ کو واسطہ ہے غازی کا, آپ کو واسطہ ہے ان ہستیوں کا. یہ نقش کرنے والا یہ یاد دلانا چاہتا ہے اس کے اوپر لکھ کر کہ جہاں جہاں یہ جائے گی سجدے گاہ جس کے پاس پہنچے گی وہ بندہ کس کو یاد کرے گا؟ امام حسین کو یاد کرے گا, غازی عباس کو یاد کرے گا. اس کی نیت یہ تھی. ٹھیک ہے. لیکون ذکر یذکرہم بہ ومثل ذلک موجودا ایضا فی باب التسمیہ فربما یسمعون المولود الجدید من الانسان. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, کوشش کرتا ہے میں ایسا نام اس کا ایسا نام رکھوں کہ دنیا میں کسی کا ایسا نام نہ ہو. ایسا ہمارے کیا کرتے ہیں, ہمارا نام کوئی آم رکھ لیتا ہے, کوئی داڑو رکھ لیتا ہے, کوئی جو ہے کیا رکھتا ہے, سنی میں رکھتے ہیں نا کانڈیرو, ڈاڑو, ہاں مٹر, سارے ان کو کوئی نام ملتے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. اور عورت کا نام لکھے کہیں گے چھبی, ٹھیک ہے نا, توری, بھنڈی, ہاں مکھن, یعنی اس وقت ہاں عورت کا نام رکھیں گے مکھن, اور عورتوں کا آگا. تو لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں, جو صاحبان علم ہوتے ہیں, ہاں وہ کوشش کرتے ہیں ایسا نام رکھیں کہ جو اچھا ہو, جدید ہو, نیا ہو. اب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پرانا نام رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا نام زندہ رہے. مثلا آغا بخت ہے, آغا بخت کا اپنا نام نہیں ہے. کس کا نام ہے؟ چاچو کا. اس کا چاچو ہے. آپ کا چاچو ہے, دادو ہے آپ کا؟ آپ کا چاچو ہے, بڑا بڑا ہے یا چلا گیا؟ چلا گیا, یعنی وہ فوت ہو گیا. کوئی زندہ کا تو نام نہیں رکھیں گے نا, رکھیں گے زندہ کا نام؟ کوئی نہیں رکھیں گے. کیوں رکھ رہا ہے؟ وہی بات یہ جو قرآن میں کہہ رہے ہیں نا کہ ذکر یذکرہم بہ, اس کا نام رکھا جاتا ہے, اس مرحوم کا نام اپنے بیٹے پر رکھیں گے یا اپنی بیٹی پر رکھیں گے تاکہ اس کا ذکر باقی رہے, اسی کے نام سے وہ بلایا جاتا رہے, اسی کو یاد کیا جاتا رہے. کیا معنی میں سکتے ہیں. یا انسان نیا بچہ پیدا ہوتا ہے, کوشش کرتا ہے ایسا نام رکھیں جو ہمارے گھر میں کسی کا نام نہ ہو, یا ہمارے گاؤں میں کسی کا نام نہ ہو, ہمارے علاقے میں کسی کا نام نہ ہو. ایسا نیا کوشش کرتے ہیں, اس سے عزت ملتی ہے ان کو, نیو نام رکھتے ہیں. او شیئن مما صنعوه او عملوه کدار بناوها او مؤسسۃ اسوئها بسم من یحبونہ او یعظمونہ. یا کیا کرتے ہیں, کوئی چیز بنا رہے ہیں, کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں, نئی چیز خلق کر رہے ہیں, اس میں وہ نام ایسا رکھ دیتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رہے. جیسے میں نے امام حسین کا نام کے ذکر نہ اس کی مثال دی سجدے گاہ کی. ٹھیک ہے. یا عملہ کا دار, یا کوئی گھر بنا رہے ہیں, اس گھر کا کوئی نام رکھتے ہیں, اس کے نام کے ساتھ جو ہے نا اس کو کر دیتے ہیں. یا کوئی ادارہ بنا رہے ہیں, اس ادارے کا نام رکھتے ہیں, جیسے ہمارے ادارے کا نام ہے امام علی رضا علیہ السلام. ہاں ہاں, علی رضا وہ نہیں ہے جلبانی ہے, جاگرن نہیں, امام علی رضا, ہاں بروچ, ہاں اس کا ہی بروچ ہے, اس کو خدمت بروچ ہی آئے گا نا. اس کو پتا تو نہیں ہے کہ امام رضا کون تھا. تو امام علی رضا کا آپ نے ایک ادارے کا نام رکھا امام علی رضا علیہ السلام. کیوں رکھا؟ تاکہ یہ ہمیشہ باقی رہے,
ہمیشہ یاد بسم لیبقى الاسم ببقاء المسمى الجدید، تاکہ جب تک یہ چیز باقی ہے، رہے گی، جاری رہے گی، اس کا نام جاری رہے گا، اس کا نام بھی باقی رہے گا، اس کا نام بھی چلتا رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بقاء الاسم كمن يسمى ولده باسم والده ليحيى الذکر ذالک ذکرہ فلا یزول ولا ینسى. اس طرح سے اپنا بیٹا ہے اس کا جو ہے وہ والد صاحب فوت ہو گئے، وہ اس کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے نا اس کا جو ہے وہ نام رکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے یہ عام معاشرے میں، عام سماج میں رہا ہے ایسے، اس طرح سے کرنا. لیکن سب سے افضل کام کیا ہے؟ سب سے افضل کام یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی چیز کی بھی شروعات کر رہے ہیں، سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اس کو خدا کے نام سے شروع کریں. ادب یہ ہے، بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ آپ کس کے نام سے شروع کریں؟ اللہ کے نام. اللہ کے نام اس کو شروع کریں. جب طوفان آیا حضرت نوح کے زمانے میں، طوفان آیا جب سارے لوگ ڈوبنے لگے، جتنے انسان روئے زمین پر تھے غرق ہو رہے تھے. طوفان آ گیا، جیسے 2022 میں فلڈ آیا، طوفان آیا، ادھر جگہ جگہ پر پانی تھا، ہر بندے ہر گھر سے پانی نکل رہا تھا، ٹپک رہا تھا، چھت سے ٹپک رہا تھا. چاروں طرف پانی تھا سوائے مدرسے کے. ہاں چاروں طرف پانی تھا. یہ اوپر ہے بہت، چاروں طرف پانی تھا. یہ روڈ کے کناروں میں پانی پہنچا ہوا تھا. کسی جگہ پر تو اوپر سے کراس کر رہا تھا، پیچھے جاتے تھے اس اوپر سے کراس کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت اتنا طوفان تھا، سنیں، کہ پوری انسانیت کیا ہو رہی تھی؟ ختم ہو رہی تھی. پوری انسانیت ختم ہو رہی تھی. اس وقت خدا کا حکم آیا، اے نوح آپ کشتی بنا. کشتی بنائی، لیکن کب؟ کئی سال پہلے خدا نے حضرت نوح کو بتایا کہ یہ اس زمانے میں طوفان آئے گا. کئی سال پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے بتایا وہی نازل کہ طوفان آئے گا، ابھی سے یہ تیاری کرنا شروع کرو. حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی. اتنی بڑی کشتی، اب لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، کشتی بنا رہے ہیں، اتنی بڑی کشتی کیا کرے گا یہ. ٹھیک ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایسی ایسی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ پاگل ہیں، چھوڑیں ان کو، ویسے ہی بولتے رہتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، انقلاب آئے گا، فلاں فلاں فلاں. صحیح ہے، یہ پاگل ہے، ان کو سنا ہی نہیں کرو، گمراہ ہو جاؤ گے. اس وقت حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی. لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اپنے بچوں کو بھیجتے تھے وہاں پر، جو ہے نا صبح کا واش روم وہاں کر کے آتے تھے. واقعی ایسے، ہاں. اور ظاہر بات، جس کے اندر بھینس ہیں، جس کے اندر اس وقت جتنی انسان سارے جانور اس کے اندر جب آئے، جب طوفان آ گیا. اب کتنے سال وہ کشتی بنی، سال لگے، ایک نہیں مہینہ نہیں لگا، سال لگے، کئی سال لگے حضرت نوح کو وہ کشتی بنانے میں. اور پھر اکیلے اپنا ایک ساتھی بنا تھا بس، وہ ساتھ. پہلے جو تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے، اپنا بیٹا مذاق اڑاتا تھا. ابا روز یہ ہتھوڑا لے کر، یہ کیل لے کر، اور یہ لے کے چیزیں ٹک 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 لگی ہوتی ہے آپ کی، اور کوئی کام ہی نہیں ہے آپ کا. پاگل ہو گئے اتنی بڑی، اتنا کوئی طوفان آئے گا، اتنی بڑی کشتی پہ کون سوار ہوگا؟ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جتنا ہمارا ہاسٹل ہے شاید اس سے بڑی کشتی ہوگی. لنگر انداز جی، اس سے بڑی کشتی، ہاں اس سے بڑی کشتی شاید اتنے پلاٹ اتنے. تو وہ بنائی کئی سال لگے. ہاں وہ نہیں، وہ تو بڑی شپیں ہوتی ہیں نا، وہ تو یہ کچھ نہیں، پورا گاؤں اس میں آ جائے گا، یہ پورا جلدی آ جائے گا اس میں. ٹھیک ہے نا، جیسے ابراہیم لنکن جو ابھی آیا ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے سمندر کے اندر، تو ان کو ایران ماشاء اللہ انقلاب کے میزائلوں نے اتنا ان کو ستایا بیچارے کو، اتنا ان کو تباہ کیا کہ وہ پورا کا پورا تباہ نہیں ہوا، لیکن بھاگ گیا، جان چھڑا کر بھاگ گیا، کام کا ہی نہیں رہا. اتنا بڑا تھا کہ
پورا جھلوجی یہ خیرپور اس کے اندر آ جائے، پورا خیرپور وہ پورا سکھر ایسے سمجھیں کہ وہ بڑا ہوتا ہے بھائی، اس سے بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت نوح نے بنائی، کشتی بنائی، کئی سال لگے، طوفان آ گیا، بارشیں رک نہیں رہی، طوفان آ گیا۔ جب طوفان بڑھ گیا اور لوگ غرق ہونا شروع ہو گئے، اس وقت حضرت نوح خدا کا حکم آیا، اے نوح اب اعلان کرو، اب ندا دو ان کو بچاؤ اپنا، اور جو بچے گا اپنی جان بچانا چاہتا ہے کشتی میں سوار ہو جائے، جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ مر جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔ تو جن کو آنا تھا وہ آ گئے، اپنے یہ بھی اعلان کیا کہ خود بھی آئے، سامان بھی لے کر آئے، جانوروں کو بھی لے کر آؤ، جانور بھی سوار ہو گئے، اور سارے جن کو آنا تھا آ گئے، باقی جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کیا کرتے ہو، سوار ہو جاؤ کشتی میں۔ اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ادھر اپنی زمین کون بھائی چھوڑے گا، ادھر اپنی زمین ہے، اپنا ملک، اپنا وطن ہے، یہ کشتی جائے گی پتہ نہیں کہاں جا کر چھوڑے گی، میں پہاڑی پر بیٹھ کر بچ جاؤں گا ماں کے ساتھ، ہاں جس کو آج کے جبل کہتے ہیں، اور ادھر بیٹھ کر بچ جاؤں گا۔ طوفان اتنا سخت آیا، بارشیں اتنی سخت ہو گئیں کہ وہ ادھر ہی غرق ہو گئے، پہاڑی بھی غرق ہو گئی، پہاڑی بھی ختم ہو گئی، اس حد تک۔ اس وقت جس کشتی کو خدا متعال نے لنگر انداز کیا، جاری کیا، اسٹارٹ کیا، شروع کیا، اس وقت حضرت نوح کو حکم دیا ہے، اے نوح بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اے نوح اس کشتی کو اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرو، چلاؤ، جاری کرو، مرساہا، اور سفر شروع کرو۔ جب یہ کرو گے تو پھر کشتی بھی نجات پائے جائے گی، کشتی کے اندر سوار جتنے بھی وہ سارے نجات پا جائیں گے۔ بسم اللہ مرساہا و مجراہا، اس میں بھی کیا ذکر ہوتا ہے، یہ بسم اللہ کا لفظ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے اس کو جاری کرو، اللہ کے نام سے اس کو کیا کرو، شروع کرو، جاری رہے گی، اور اس کو کوئی نقصان، کتنی بارش برستی رہے، کتنا ہی طوفان آتا رہے، کتنا ہی پانی آتا رہے، اس کو کچھ ہونے والا نہیں۔ خدا کے نام سے شروع کیا تھا چاچا، زرداری کے نام سے شروع نہیں کیا تھا، خدا کے نام سے شروع کیا تھا۔ اسی طرح سے جب بھی آپ، بس یہ کلی فارمولہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی کام کو شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب ہے رحمت عامہ، ایسی رحمت خدا کی جو سب کو شامل ہے، اس میں پرندے بھی ہیں، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں زمین بھی ہیں، اس میں آسمان بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ پوری دنیا۔ رحیم یعنی رحمت خاصہ، خاص قسم کی رحمت، ایسی رحمت جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں رحم اللہ عمران من اینا فی اینا الی اینا، خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو یہ جان لے، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے۔ یہ رحمت خاص ہے، یہ رحمت عام یہ ہر ایک کو نہیں